ارشاد فرمایا ایک قبر کے قریب سے گزرے، دو قبریں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ وما يعذبان من کبیر، فرمایا ایسا گناہ نہیں ہے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، ایسا گناہ جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دیکھو کبھی صغیرہ گناہ کی بیس پر اللہ آگ کا عذاب نہیں دیتے، تو حدیث میں جو آتا ہے نا بڑے گناہ کی بیس پہ نہیں، چھوٹے گناہ یعنی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ ہے کہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، تبھی آگے حدیث میں آیا خبردار یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہیں تو بڑے مگر سمجھے جاتے ہیں چھوٹے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھا کرتے تھے۔ ان میں ایک فرمایا ایک ان میں پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط۔ اسلام میں طہارت کی بہت ویلیو ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر دھار مار دی اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو اس لیے کہ اسلام طہارت میں بہت حریص ہے، اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی بھی۔ لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ اب طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، واش روم میں اتنا تھوڑا سا خیال کریں چھینٹے میٹے نہ پڑیں۔ اب اتنا زیادہ نہیں کہ واش روم سے باہر ہی نہیں نکل رہے کہ کوئی چھینٹ نہ پڑ گئی ہو، یہ پھر پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے نا تو ان کی نرینہ اولاد میں وہی بچے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اپنے ساتھ، جب بھی پیشاب کرتے اس بوتل کے اندر کرتے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ پھر لوگوں نے ان کو منع کیا، پھر انہوں نے خود یہ عمل چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اتنی زیادہ احتیاط نہیں کی ہے، وہ بھی نارمل کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرمایا کرتے تھے نرم جگہ تلاش کرتے تھے، بس اتنی احتیاط کیا ہے کافی ہے۔ تو واش روم میں اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن جائیں، احتیاط کریں۔ ایسے ہی جو بالکل کھڑے ہوئے دھارے مار رہے ہیں اور چھینٹیں ادھر سے ادھر، ان لوگوں کو روکا گیا اس عمل سے۔ بہت باریک باریک کبھی چھینٹیں پڑ بھی جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ معاف ہیں، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ عذاب، اچھا اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، چلیں وہ پھر مسئلوں سے مسئلے نکلتے رہیں گے تو وہ پھر موضوع ہی رہ جائے گا۔ دوسرا نبی نے فرمایا یہ چغلی کیا کرتے تھے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چغلیاں لگانے والے لوگ یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، چغل خور کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے نا، ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے، ایسے آپس میں محبتوں کو نفرت سے تبدیل کرتا ہے۔ یہ امپلائی کو اپنے باس سے لڑوا دے گا، کلاس فیلوز کو آپس میں لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا، ساس کو بہو سے، اور داماد، اور یہ سب پھڈے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں۔ تو چغل خور قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف نہ ورغلاؤ، بھابھیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلاؤ، بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغلاؤ۔ جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتی ہے اس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی۔ ڈائریکٹ جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں؟ ساس۔ پولیس کو بتا دو خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ساس کو بتا دیا تو بس وہ تو پہلی جلی بھلی بیٹھی ہوئی ہے۔
دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگ اکثر جب سرگوشی کرتے ہیں نا، چپکے سے بات کرتے ہیں، اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی. کھلے عام جب باتیں ہوں گی تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے میں ابھی کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، کھلے عام کر رہا ہوں نا، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر میں یہی باتیں چھاؤں میں بھی کروں، سائٹ پہ لے جا کے یار ذرا ادھر آنا ذرا سائٹ پہ، تو باتوں کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے ایک دم. ابے یار ہم یہ گھنٹے گھنٹے بیانات کرتے ہیں یار، یہ لوگوں کو دیکھو یار، یہ ابھی کیا بولوں میں، کوئی سنتا تو ہے نہیں کوئی. تو جب جیسے ہی آپ سائڈ پہ لے کر آئیں گے نا، چھاؤں میں آئیں گے کسی کو لے کے، تو بلکہ آپ کو اگر کوئی بلا، دیکھو کوئی تقریر کر رہا ہو نا، آپ کو پتا ہے جی آج فلاں مولانا صاحب کا بیان ہے، کوئی تقریر کر رہا ہو، سمجھ لو اچھی اچھی باتیں کرے گا، ایسا ہی ہے نا. اللہ ماشاءاللہ کو بہت ہی فسادی ہو تو وہ تقریروں میں بھی غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تقریریں سب کی کیا ہوتی ہیں؟ بہت اچھی. یہ بھی کرو، یہ بھی اچھا کام ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی سے محبت کرو، میاں کی اطاعت کرو، ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ ساری اچھی اچھی باتیں ہوں گی. لیکن جب آپ کو کوئی سائٹ پہ بلا رہا ہو، یار ذرا ایسے کر رہا ہوں نا، ذرا ادھر آنا، تو سمجھ لو کہ کسی کی غیبت، بولو بھائی، کر رہا ہے. جب بہن بھرے مجمع میں بیٹھی ہو، بھابھی کے بارے میں بتا رہی ہو کہ ماشاءاللہ بہت چاند سی بھابھی ملی ہے ہمارے بھائی کو، بہت زبردست، ہٹو بچوں. لیکن جب وہ بھائی کو سائٹ پہ بلائے گی، ذرا 2 منٹ بھائی جان، ذرا 2 منٹ آپ سے بھیا کام ہے، سمجھ لو کہ جو سائڈ پہ بلا رہی ہے نا، سب سے پہلے کان کھڑے ہوں گے بھابھی کے. لیکن یہ سائڈ پہ کیوں لے کر گئی؟ یہ میرے بھائی کو یقیناً کچھ برائی کر رہی ہے. ساس کو اگر سائٹ پہ لے کر جا کر آپ نے کچھ بتانا شروع کیا تو کان سب سے زیادہ کس کے کھڑے ہوں گے؟ بہو کے. میرے خلاف ورغلا رہی ہو، آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے نا. ایسا ہی ہے نا، جب غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، ایک دم ساؤنڈ والیوم کیا ہو جاتا ہے، بہت سے بہن پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے ایسے بہت آہستہ. یہ سرگوشی ہے جس کو کانا پھوسی بھی کہتے ہیں، سرگوشی بھی کہتے ہیں. یہ مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، دفتروں میں مرد کر رہے ہوتے ہیں. مرد گھروں میں تو اتنا زیادہ لڑانے کا کام نہیں کر رہے ہوتے. جو بہت ہی نسوانیت ہو جس مرد میں، جو بالکل ہی یعنی مرد نہ ہو، وہ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں لڑوانے کا. ورنہ مردوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے یار، جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں، میاں بیوی خوش ہے نا، رہنے دو یار. میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، چھوڑو یار، جیسے ہے وہ جانے، اس کی بیوی جانے، یوں کر کے ٹہلا دے گا. سسر بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں یار اپنے بیٹا اور بیوی کو، بہو کو خوش رہنے دو یار، جیسے ہیں. سب نہیں، لیکن بعض گھروں میں تو وہ بھی عجیب سا ان کا ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر مرد میں گھروں میں لڑانے والے جراثیم اس میں کم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ان کو رہنے دو خوش. وہ دفتروں میں لڑا رہا ہوتا ہے، دفتروں میں جو ہے نا. اب جب وہ لے گیا باس کو سائٹ پہ، سر ذرا 2 منٹ کا کام ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کو کہ میری کیا ہو رہی ہوگی، برائی. اور اگر باس ایک طرف بیٹھا ہے، 2-4 ملازمین چپ چپ کے باتیں کر رہے ہیں، تو باس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری غیبت ہو رہی ہے. اب ایک کام تو ایسا ہے کہ تیل نکال لیا اس نے، ہمارا تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، اور فلاں بھی نیا نیا آیا تھا 4 دن، اسے اس کو دیکھو ترقیوں پہ ترقیاں دے جا رہا ہے. ہم تو یہاں اس دفتر میں کام کر کر کے آدھے ہو گئے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ جائز بھی ہوتا ہے، واقعی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ظلم نہیں ہوتا، بس نیگیٹو بات کرنے کی عادت ہوتی ہے.